ابھی تراویح ہوگی، تراویح کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح نہ فرض ہے نہ واجب، اور آگے کہہ رہا ہوں میں نہ سنت موقدہ ہے۔ یہ بات کو طے کیا گیا ہے سنت موقدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں فرمائی، حضرت ابوبکر نے نہیں کیا۔ اب ان کے دور میں تاکید فرماتے ہو حضرت عمر چھوڑ دیتے، حضرت عمر کے شروع کے دور میں چھوٹ جاتی اور حضور نے تاکید کی تھی۔ ایک بہت اچھی چیز ہے، چھوٹے نہیں کسی سے آپ میں سے، اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر رمضان میں آپ نے چھوڑ دی تو بہت بڑی نعمت چھوڑ دی۔ وہ لوگ محروم رہ گئے، وہ جسے ہم بد نصیب کہیں وہ رہ گئے جنہوں نے چھوڑ دی بغیر عذر کے۔ لیکن شریعت کی بات اپنی جگہ یہ سمجھ لیے کہ نہیں ہے سنت موقدہ، ہم شریعت کو کیوں بدلیں، اس کی اہمیت لائیں لوگوں کے سامنے۔ یہ نہیں ملے گی آپ کو سال بھر، اور سب سے بڑی اہمیت جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت۔ قرآن کی حفاظت کا تعلق ہے، رمضان کی بے پناہ برکتیں ہیں، اس میں آپ شریک نہ ہو تو یہ تو ہے بد نصیبی، جو شریک نہ ہو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ہلال اس چاند کو کہتے ہیں، قرآن میں ہلال کا تذکرہ آیا اور حدیثوں میں ہلال ہی کا تذکرہ ہے، چاند دیکھنے سے متعلق جہاں بھی تذکرہ ہے، یا دن تاریخ بدلنے کا جہاں تذکرہ ہے، یا مہینہ شروع ہونے کا۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو عام انسانوں کو نظر آ سکے، ورنہ چاند تو ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو دوربینوں سے شروع کر دیا ہے تمام دنیا میں، اس سے دیکھنا معتبر نہیں ہے۔ اور زیادہ ایڈوانس ہمارے پاس انسٹرومنٹس آ جائیں تو ہم بالکل جب چاند نکلتا ہے تب دیکھ سکیں اسے۔ وہ انسٹرومنٹس ایسے ہو کہ روشنی کو ایبزارب کر لیں سورج کی، اور چاند کی نظر آئے تو کہیں ہم نے دیکھ لیا چاند۔ ہلال وہ چاند ہے جسے لوگ دیکھ سکیں، زیادہ تر لوگ اپنی ننگی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ اس لیے تمام دنیا میں بہت بڑے بڑے علم والے جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، یا ان کی اجازت یا تائید اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اہتمام کیا جاتا ہے بائنوکولرز سے دیکھنے کا۔ اگر عام لوگوں کو نظر نہ آتا ہو اور بائنوکولرز سے نظر آ جائے تو وہ چاند معتبر نہیں ہے، وہ ہلال نہیں ہوا، چاند تو تھا۔ ایسے ہی اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بعض مسلم میجورٹی، مسلم اکثریتی ملکوں کے اندر، یا پہلے ہوتی رہی ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے چلے گئے چاند دیکھ کر آ رہے ہیں۔ عام انسان جس جگہ رہتے ہیں اگر زیادہ ہائٹ پر چلے جائے، مثلا کوئی چیز فرض کریے سورج یا چاند غروب ہو رہا ہے، غروب کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ غائب ہو رہا ہے۔ وہ جو زمین گول ہے، ہماری نظر جس جگہ تک ایک سیدھی جاتی ہے اس سے نیچے ہو گیا، زمین سامنے آ گئی، اب نظر نہیں آ رہا، اگر مجھے چل جائے تو نظر آئے گا، غروب ہونے کے بعد بھی نظر آئے گا۔ تو بالکل ذرا سا بھی غور نہیں کیا کہ آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر بہت زیادہ ہائٹ کے اوپر چلے جانا۔ کوئی ہل اسٹیشن ہے تو پھر جس اونچائی پہ لوگ رہتے ہیں وہاں کا چاند وہاں کے حساب سے ہوگا۔ یہ جو نقشے آپ کے چھپے ہوتے ہیں سال بھر کے، اس میں اس بات کا مارجن رکھا جاتا ہے، جیسے سورج غروب اور سورج کے طلوع کا بھی اس کا مارجن رکھا جاتا ہے کہ کتنی اونچائی کے اوپر ہے شہر، کتنے لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ پر ہے، زمین کی جو ریکھائیں لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ جو کہلاتی ہیں، اور کتنی اونچائی پر ہے وہ جگہ، اس کے حساب سے نقشے بنتے ہیں۔ اسی جگہ اگر وہ مقام اتنی اونچائی پر نہ ہو، ہلس کے اوپر، اور نیچے ہو اتنے ہی لانگیچیوڈ لیٹیچیوڈ کے اوپر، تو اوقات بدل جائیں گے۔ اسی لیے یہ بھی بالکل اس کے اندر فہم شامل نہیں ہے اور کچھ غور نہیں کیا کہ چاند دیکھ لیا جائے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ہیلی کاپٹر سے ہائٹس کے اوپر جا کر دیکھا جائے، ہلال جو عام لوگوں کو نظر آ سکے وہ چاند ہلال ہے۔ رمضان کا مہینہ
قرآن نے یہ کہا، جہاں رمضان کے مہینے کا ایک ساتھ یہ روزوں کی 4 آیات جس جگہ آئیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 جو دوسری آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت آئی، اور بالکل واضح صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا گیا اس کے اندر، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، بینات بالکل روشن ہدایت کے اعتبار سے، اور فرقان بالکل الگ الگ کر دینے والا، فرق کر دینے والا حق اور باطل۔ یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے بعد فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اپنی صحت کی حالت میں، مقیم ہوتے ہوئے، اس لیے کہ اس کے پھر ایکسیپشن دیے گئے اجازتیں کہ مسافر جو ہے وہ بات کو گنتی پوری کر سکتا ہے، بیمار بات کو گنتی پوری کر سکتا ہے، تو مقیم ہوتے ہوئے صحت کے ساتھ میں جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فلیصم، وہ لازماً روزے رکھے۔ اس پر غور کیجئے گا ذرا سا، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو سب کے لیے ہدایت ہے، سب واضح ہدایت، حق و باطل کا فرق آ گیا۔ اب جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ روزے لازماً رکھے۔ سمجھ میں آیا کچھ کہ روزے کیوں رکھے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے مدینے میں جا کر فرض کیے گئے، اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی مکے میں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو چلا آ رہا تھا پہلے سے عربوں میں، مہینے انہی ناموں سے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ ہجری سن حضرت عمر کے دور میں مقرر ہوا، یہی اسی ترتیب سے چلے آ رہے تھے یہ مہینے انہی ناموں سے، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک۔ تو رمضان کا مہینہ بھی ہوتا تھا، روزے نہیں ہوتے تھے۔ اب فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے تمہیں روزے رکھنے۔ یہ بہت اہم بات ہے، روزے تمہیں اس لیے رکھنے ہیں، اس کی اور دوسری یعنی کیا کیا اس سے حاصل ہوئی تو الگ آیات میں بتایا، روزے سے ہونا کیا چاہیے، تمہارے اندر کیا چیز پیدا ہونا چاہیے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس مہینے میں تمہیں روزے اس لیے رکھنے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ رمضان آپ کا بغیر قرآن کے بالکل بے معنی ہے۔ صبح سے شام تک آپ نے کچھ نہیں کھایا اور کچھ نہیں پیا، اسی کو تو فاقہ کہتے ہیں، اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے اور کچھ نہیں پیتے، روزہ ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہوا دونوں؟ کچھ فرق ہے، یہ تو بتایا رزلٹ اس کا کہ اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے روزے اس لیے رکھوائے گئے، ایمان لانے والوں پہلے بھی رکھوائے گئے تھے پچھلی امتوں سے بھی، تاکہ تم میں تقویٰ ہو جائے پیدا۔ یہ تو اس کا رزلٹ بتایا۔ اگر روزے رکھو گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تقویٰ ہو جائے گا پیدا۔ اپنا اپنا ٹیسٹ لے لیں، کتنے لوگ روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں کتنے سالوں سے۔ اگر تقویٰ پیدا ہو گیا تو روزے تھے، اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو فاقے تھے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ قبول کر لیں، ورنہ اصلاً تو ایک چیز کا نتیجہ بتا دیا کہ یہ کرو گے یہ ہو جائے گا۔ تم نے ٹھیک سے اگر محنت سے پڑھائی کی، اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اگر اچھے نمبر نہیں آئے تو تمہاری محنت میں کمی رہی ہے کسی جگہ، محنت سے بھی کیا اور پھر صحیح ٹیکنیک سے پڑھا، یہ بہت سی چیزیں شامل ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ جو تھا مسنگ تھا اگر اچھے نہیں آئے ہیں۔ رزلٹ بتا دیا گیا۔ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ تو الگ ہے، ان کو حکم یہی ہے کہ وہ ظاہر پر فتویٰ دیں، تو وہ ضابطے قانون بتا دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک آپ کیا کیا نہ کریں اور کیا کیا نہ کھائیں، مطلب کیا کیا نہ کریں اور کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کر سکتے ہیں، جس نے ایسا کر لیا اس کا روزہ ہو گیا، انہوں نے تو یہ بتایا، ان کو حکم بھی یہی ہے کہ ظاہر، لیکن اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اصل وہ تو سب کو بتا دی۔
اپنا ٹیسٹ خود کر لیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں، اپنا محاسبہ وہ خود کیجیے کہ جو آپ میں سے 10 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، 15 سال سے رکھ رہے ہیں، بعض لوگ 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، تقویٰ ہو گیا پیدا یا نہیں ہوا؟ اتنے سالوں میں نہیں ہوگا لگاتار تو نسخہ ہی غلط تھا پھر تو، اور اگر وہ 100% صحیح تھا، اس کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ سے کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے، تو کیا پیش کریں گے اللہ کے حضور؟ واقعی اپنے تو آ جائے گا کہ بھئی دکھاؤ رزلٹ کدھر ہے تمہارا، رزلٹ تو ساتھ میں لے کر جائیں گے کہ تقویٰ یہ دیکھیے یہ رزلٹ ہے ہمارے پاس تقویٰ، اور اس کے بعد آگے بھیج دیا جائے گا، تو یہ آگے بھیجنے کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ اور پاس ہی نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت گزار دے اس کے بغیر بھی تو بات الگ ہے، لیکن جب صاف صاف لفظوں میں بتا دیا، آپ میں سے سب ایوریج انٹیلیجنس کے بات بہت صحیح ہوں گے، لیکن اوسط انٹیلیجنس کے تو سب ہیں نا، ان الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، تب تک روزے فرض نہیں تھے اس وقت، رمضان میں قرآن نازل ہوا اور اس لیے اب اس میں تمہیں اس لیے روزے رکھنے چونکہ قرآن نازل ہوا تھا، قرآن کا ایک بڑا زبردست لنک اور کنیکشن ہو گیا، اس مہینے کو برکت قرآن کی وجہ سے ملی، مہینہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، مہینہ بابرکت نہیں تھا، چونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے بابرکت ہو گیا، مہینہ پورا بابرکت ہو گیا، اس مہینے کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہو گئی، اس لیے کہ اس رات میں نازل ہوا تھا، یہ اثرات تو پورے مہینے پر ہے، اس رات میں نازل ہوا تھا تو پوری رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے پوری عمر، 1000 مہینے ہوئے 83 سال 4 مہینے، 83 years 4 months، تو تمام عمر کا ایک ایک لمحہ سوتے جاگتے اس سب کو شامل کر لیں، اس کے مقابلے میں یہ ایک رات افضل ہو گئی، اونچی ہو گئی، اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن آپ سب کے گھروں میں ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں چند حافظ بھی ہیں، ہر جگہ مل جاتے چند، ہر محلے میں چند مل جاتے ہیں، لیکن باقی بھیڑ صرف اتنا یاد کرتی ہے وہ جتنا نماز میں تھوڑا سا پڑھ لے، ساری بھیڑ۔ قرآن کیا اس لیے تھا کہ خوب بڑی اچھی اچھی آوازوں ہی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، قرأت خوانی کے جو مقابلے ہوا کرتے ہیں اس میں جیسے مشاعروں میں واہ واہ ہوتی ہے وہاں سبحان اللہ ہوتی، فقرہ بدل گیا ہے، یہ سبحان اللہ لوٹیں گے بڑا اچھا پڑھا، قرآن اس لیے آیا تھا، یہ اچھا ہے، یہ اس کے آداب ہیں، اس سے ایک حسن پیدا ہوتا ہے کہ اچھے انداز میں پڑھیں، مقصد تو یہ نہیں تھا کہ اچھے انداز میں پڑھیں، بتایا یہ کب کہا، ابھی میں نے آیت پڑھی اور بھی دوسری بہت سی آیات ہیں کہ قرآن اس لیے آیا کہ تم خوب اس کی آواز بڑی اچھی نکالو، بہت اچھے انداز میں قرأت کر لو، اس لیے آیا، وہ اس کا ایک حسن ہے ضرور رکھی، لیکن آیا کس لیے؟ ہدایت کے لیے آیا، مارگ درشن کے لیے آیا، گائیڈنس کے لیے آیا سب۔ اب یہ مارگ درشن اور گائیڈنس کے کچھ ٹھیکیدار بن گئے، ہم بتائیں گے تمہیں، تم مت دیکھ لینا لا کو کھول کر، قرآن کہہ رہا ہے ہدایت کے لیے، ویسے تو بڑی گہرائیاں ہیں، بہت دیر سے بڑی گہرائیاں ہیں، قیامت تک نئی نئی باتیں کھلتی چلی جائیں گی، ایسا نہیں کہ پچھلے لوگ کھل چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے عجائبات قیامت تک کھلیں گے، تو نئے نئے خزانے اس میں سے تو قیامت تک نکلیں گے، لیکن یہ بتایا کہ ہدایت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اتنی چیزیں تو تمہیں اس میں سے ہر ایک کو مل جائیں گی، ہر اوسط درجے کی انٹیلیجنس کے آدمی، اور جس میں ذہانت نہیں ہے، سمجھ بہت کم ہے، یہ تو اللہ نے دی ہے نا، کم کسی کو اگر دی اس کا حساب نہیں لیا جائے گا یا بہت تھوڑا لیا جائے گا۔ شریعت کے احکامات عاقل اور بالغ پر فرض ہیں، عقل ہونی چاہیے، اگر کسی میں عقل نہیں ہے اس سے حساب نہیں ہوگا، وہ تو دوسروں کی آزمائش کے لیے ہیں ان کی زندگی، اور پھر اللہ کے بڑے اونچے مقامات ہوں گے اس لیے کہ ان کو دوسروں کی آزمائش کا ایک چارہ بنا دیا گیا۔ وہ جنہیں بازاروں میں پتھر مارتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں اور جا کے ہاتھ نہیں روکتے، یہ آپ سب سے اوپر ہوں گے بڑے اونچے مقامات کے اوپر، اور نہ معلوم وہ جو ہاتھ نہیں روکنے والے اور پتھر مارنے والے ان کا کیا ہوگا۔
اللہ نے دیا نا، ان کی عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے تو ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، اپنی خیر منائیں، ان کا امتحان نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہمیں دیے گئے اس لیے اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی لیں تاکہ کامیاب ہو جائیں، فلاح پا جائیں۔ جن لوگوں نے بھی اس سے روکا کہ کم از کم وہ تفسیر الگ ہے کہ بہت گہری باتیں جو اس کے اندر ہیں، ان گہری باتوں کو تو ہمارے علماء بھی اکثر نہیں سمجھ سکتے، جب تک دوسروں کی مدد لے لیں، دنیا کے علوم والوں کی مدد نہ لیں تو نہیں سمجھ سکتے۔ جو گہرائیاں ہیں اس کے اندر کہیں میتھمیٹکس کا استعمال ہے، جو گہرائیاں ہیں اس کے اندر کہیں فزکس کا استعمال ہے، جو اس کے اندر ڈیپتھ اور گہرائیاں ہیں اس کے اندر کہیں آرکیولوجی کا استعمال ہے، جو اس کے اندر ڈیپتھ اور گہرائیاں ہیں اس کے اندر کہیں جغرافی کا استعمال ہے، دنیا کے بہت سے علوم کا استعمال ہے۔ یہ تو جب تک ان سے نہیں پوچھے، کہیں اکانومی کا استعمال ہے، تو جب تک ان کے ایکسپرٹ سے نہیں پوچھیں تو صحیح مطلب بھی ان آیات کا نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، زبان کے اعتبار سے یہ اللہ نے ان کی فضیلت ہے کہ عربی زبان آنا اور اسے سمجھنا، لیکن اس کے لیے پہلے انہیں مدد لینی پڑے گی ان لوگوں سے کہ جس فیلڈ اور جس شعبے سے متعلق جس کا تذکرہ ہے آیات کے اندر۔ اکانومی سے اگر معیشت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ نہیں اس کو ٹھیک سے سمجھ سکتے، ان کو ساتھ میں بٹھانا پڑے گا جو اکانومک ایکسپرٹس۔ یہ تو ہے ان گہرائیوں کی باتیں، ان ڈیپتھ کی جو قرآن میں ہے، اور آئندہ جیسے جیسے یہ ہمارے کائنات کے جو علوم ہیں، جیسے جیسے ان کی ترقی ہوتی چلی جائے گی، قرآن میں سے خزانے اور نکلتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ علم آ گئے نا۔ اب اس کی روشنی میں آیات کے مطلب اور واضح ہوتے چلے جائیں گے، بہت سے وہ جو آج تک نہیں کھلے وہ اور کھلیں گے انہی آیات میں۔ لیکن ہدایت کے لیے آسان ہے، لیکن تذکیر اور یاد دہانی کے لیے آسان ہے۔ قرآن وہ ہر ایک کے لیے ہے، اس سے کسی کو جو لوگ روکتے ہیں اس میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جن کی نیت ہوتی ہے، کچھ انٹینشن ہوتا ہے پیچھے، ایسے بھی ہوں گے کہ یہ کچھ سمجھ گئے تو ہماری آمدنیاں کم ہو جائیں گی، کچھ نہیں تو اتنا ہی ہے۔ ان کو اگر معلوم ہو گیا ڈائریکٹ کہ زکوٰۃ کسے دینی چاہیے اور کسے نہیں، تو یہ جو ہم لے آتے ہیں ہمیشہ، یہ تو رک جائے گا، تو پھر روکیں کیسے نہیں؟ میں نے ایک مثال دی، ایسی بہت سی چیزیں۔ تو کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو جان بوجھ کر اس لیے روکتے ہیں کہ انہیں خود کچھ خلاف ورزیاں کرنی، اور ایسے بھی بہت ہوں گے کہ جو سادہ لوگ ہیں وہ روکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایسی ہی بات سن رکھی ہے کہ بھئی قرآن ہر ایک سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ کسی جگہ ہے قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا، کہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث؟ بات کو آپ نے طے کیا۔ بہت سی چیزیں تو آج تک نہیں کھلی ہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا عالم نہیں بتا سکتا، آگے کھل جائیں گے، تو یہ تو سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہدایت کی چیز ہر ایک پر واضح ہو جائے گی۔ اس سے کیوں اپنے آپ کو روکتے ہیں؟ یہ مہینہ بابرکت اس لیے ہوا کہ قرآن نازل ہوا، اس لیے اس میں آپ کو کچھ اور ایکسٹرا پریکٹسز کرائیں، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی، اپنی جذبات پر کنٹرول کرنے کی، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنے کی، اس مہینے میں خاص طور سے عادت ڈلوائی، اس لیے وہ ہدایت جو نازل ہوئی اور آپ کی طرف بھیجی گئی، اس میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ مشق ہو جائے اسی مہینے کے اندر، تو یہ مناسبت ہے اس کے اندر، اس لیے یہاں پر روزے رکھوائے گئے اس مہینے کے اندر۔ سب کچھ ہے، کھانا پینا موجود ہے، نہیں کھا رہے، تنہا کمرے میں ہے تب نہیں کھا رہے، کوئی دیکھ نہیں رہا وہاں پر، لیکن روزہ رکھا ہے تو مسلمان ایسا نہیں کرتے کہ چپکے سے جا کر کھا لے، تنہائی میں بھی نہیں کھاتے۔ اس کے باوجود اتنا تو روکتے ہیں اپنے آپ کو، تقویٰ کیوں نہیں ہو رہا پیدا؟ یہ مقصد جو غائب ہے، جب تک اس ہدایت کی پیروی نہیں ہوگی تقویٰ کہاں سے آ جائے گا؟ فاقوں سے تقویٰ تھوڑی آتا ہے کہ آپ نے کھایا پیا نہیں اور تقویٰ پیدا ہو گیا۔ یہ اہم ترین جز ہے جس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہدایت کیا نازل فرمائی، تب اس مہینے کی برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ اور اسی مہینے میں اگر آپ کے لیے نہیں ممکن ہے، جو شروع کر دیں سمجھنے کی کوشش، معنی سمجھنے کی کر دیجئے، معنی اللہ کے بندوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، ان سے معنی سمجھنے کی، خالی صرف معنی آپ مت جائیے ابھی فی الحال تفسیروں میں، اتنا تو کر لینا، اتنا کر لیں تو آپ کو بہت بڑا حصہ جو ہے صحیح ہے اور غلط کا معلوم ہو جائے گا۔ شروع بھی ابھی کریں گے، نہیں کر سکتے اس ایک مہینے میں تو اگلے سال تک تو ہو جائے گا نا، اگلے سال کے رمضان زیادہ
واقعی بابرکت تو تب ہوں گے. برکت خالی ایسی ایک لفظ ہو گیا جب برکت ہو رہی ہے. برکت تو تب ہوگی جب اس کا حق ادا کریں گے. ابھی تراویح ہوگی. تراویح کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح نہ فرض ہے نہ واجب، اور آگے کہہ رہا ہوں میں، نہ سنت موقدہ ہے. یہ بات کو طے کیا گیا ہے سنت موقدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں فرمائی، حضرت ابوبکر نے نہیں کیا. اب ان کے دور میں تاکید فرماتے ہو حضرت عمر چھوڑ دیتے، حضرت عمر کے شروع کے دور میں چھوٹ جاتی، اور حضور نے تاکید کی تھی. ایک بہت اچھی چیز ہے، چھوٹے نہیں کسی سے آپ میں سے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں لیکن اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر رمضان میں آپ نے چھوڑ دی تو بہت بڑی نعمت چھوڑ دی. وہ لوگ محروم رہ گئے، وہ جسے ہم بد نصیب کہیں وہ رہ گئے جنہوں نے چھوڑ دی بغیر عذر کے. لیکن شریعت کی بات اپنی جگہ یہ سمجھ لیے کہ نہیں ہے سنت موقدہ. حضرت عمر نے جب شروع کرائی تو خود کہا کہ ایک نئی چیز شروع کر رہا ہوں. جب انہوں نے شروع کروائی، اپنے شروع کے، ان کے 12 سال تھے، اس میں سے اپنے شروع کے 6 سال میں انہوں نے بھی نہیں شروع کرائی. تو ہم شریعت کو کیوں بدلیں؟ اس کی اہمیت لائیں لوگوں کے سامنے. یہ نہیں ملے گی آپ کو سال بھر. اور سب سے بڑی اہمیت جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت. قاری اس کے بعد 3 مہینے بعد کسی حافظ کو بلائیے اور ذرا سن تو لیجیے پورا قرآن. 200 جگہ غلطیاں کریں گے. یہ اس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں، پھر سب یاد کرتے ہیں، پھر سامع ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو کریکشن کرتے ہیں. یہ قرآن لگاتار محفوظ ہوتا وہاں سے چلا آیا. بہت سازشیں تھیں دنیا میں. سب سے زیادہ زور قرآن پر رہا ہے کہ اسے کسی طریقے سے ختم کر دیں. اس کا جو اوریجنل نسخہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے لکھوایا تھا، وہ غائب ہو گیا، وہ غائب کر دیا گیا. لیکن قرآن کو غائب نہیں کر سکے. یہ سینوں میں سے کہاں سے لے جاؤ گے؟ یہ جو سینہ بے سینہ چلا آیا یہاں تک، اس کو کہاں سے غائب کر دو گے؟ اس کی حفاظت، اس کو صحیح پڑھنا، ہر رائے ایک لفظ میں ذرا سی غلطی ہوئی تو سامنے کی ذمہ داری کے ٹوکے. یہاں آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو یہ ہوتا ہے عام طور سے تراویح کے اندر فراٹا چل رہا ہے، اس میں یہاں کا کہیں اور پہنچ گئے، سامنے کو ہوش ہی نہیں ہوتا اس فراٹے کے اندر. اب پھر اگر وہ چونکتے ہیں تو کبھی تو ٹوک دیتے ہیں، کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اب ٹوکیں گے تو ذرا جانے دو، چلنے دو. خوب ہوتا ہے یہ. ٹیسٹ کر لیجئے کسی بھی مسجد میں، قرآن شریف لے کے بیٹھ جائیے پیچھے اور ٹیسٹ کر لیجئے کہ کتنا صحیح پڑھا جا رہا ہے اور کتنی غلطیاں جا رہی ہیں، اور جسے سامنے نہیں ٹوک رہے ہیں. اتنے فراٹے میں آسانی سے ٹوک بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ چلنے کے اندر. یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن کی حفاظت کا تعلق ہے، رمضان کی بے پناہ برکتیں ہیں، اس میں آپ شریک نہ ہو تو یہ تو ہے بدنصیبی جو شریک نہ ہو. اور لیکن اس کے اندر پھر وہ تراویح ہے کیا اور کیسے ہونی چاہیے؟ جب ہو تو اس کے آداب کے ساتھ ہونا. قرآن شریف پڑھیں اور ادب بالکل نہ کریں آپ تو پھر وہ تو منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا تو الٹا گناہ ہوگا. اگر بے ادبی کے ساتھ میں کریں آپ، اور بے ادبی کے ساری حرکتیں ہوں آپ کی. قرآن کا ادب جو بتایا قرآن نے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو بہت جلدی حرکت مت دینا، اس کے لیے تیز حرکت مت دینا اپنی زبان کو. انا علینا جمعہ و قرآن، ہم ہی رکھیں گے باقی جمع اس کو، لیکن ذریعہ تو لوگ بنتے ہیں اور ہم ہی پڑھا بھی دیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھوا دیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اتباع کرنی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی. یہاں پیروی کا تو کوئی تصور ہی نہیں. ڈائریکٹ پیروی تو ہم اپنے اماموں کی کریں گے، اپنے مولوی صاحب کی کریں گے، اپنے فرقے کے جو چھوٹے جو بنا رکھے ان کی کریں گے. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور اس کے بعد فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کی تفسیر تو تمہارے ذہن پہ ہم کھول دیں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کریں گے. کلا بل تحبون العاجلۃ، تمہیں تو اجلت ہی پسند ہے، تمہیں جلدی ہی پسند ہے
کہ کون جو ہے وہ 1.25 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہے، کون 1 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہے، اور اگر 1.5 گھنٹے بھی ہو گئی اور 2 گھنٹے بھی ہو گئی تو کون 5 پارے مارتا ہے. تم یہ پسند کر رہے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کا کوئی احساس نہیں ہے، گئی آخرت، چھوڑ دیا آخرت کو. اگر تم نے یہ کیا تو پھر بھی وہی چل رہا ہے سب جگہ، سب مسجدوں میں، اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں کے. تراویح بے پناہ اہم ہے، بہت بابرکت ہے، نہیں ہے سنت موقدہ، مت پڑھیے. وہ کہیں پہ گناہ کرنے سے یہ گناہ ہے، سنانے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی. جہاں اس طریقے سے قرآن پڑھا جائے مت پڑھیے، بیٹھ جائیے، معلوم کیجئے، تلاش کیجئے کہ کہاں قرآن نے جیسے کہا ہے ویسے اپنی زبان کو جو جلدی جلدی حرکت نہیں دے رہا ہے. تب تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دیجیے. کہیں خانہ پوری تھی کہ کہیں آپ کی انٹری ہو گئی، اللہ کے یہ ٹھیک ہو گیا کہ یہ سب تراویح میں آتے تھے، یہ تراویح میں آتے تھے، یہ تراویح میں آتے تھے، سنت پوری کر گئے. کہا نا کہ اس کے بعد اتباع کرنی ہے. ایک اور آیت میں رکھ رہا ہوں سامنے آپ کے. قرآن کریم نے فرمایا کہ انتم سکارا، نماز کے آس پاس مت جانا اگر کیفیت نشے کی ہو تو. اچھا بھائی ٹھیک ہے، نشہ کر کے نہیں پڑھیں گے ہم تو. رمضان میں کون نشہ کرے گا؟ ویسے بھی جو کرنے والے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں بہت سے. اس نشے کو بتایا ہے کس نشے کی بات ہو رہی ہے. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک وہ نشہ ایسا نہیں اتر جائے اس سے پہلے مت آنا، نماز کے قریب مت آنا. شریک ہونا تو دور کی بات ہے، دور دور رہنا، نماز جیسی چیز سے دور رہنا. لیکن سکر میں ہو، اگر نشے کی کیفیت میں ہو، یہ سکر کچھ اور ہی نشہ ہے. اگر اس نشے کی کیفیت میں ہو تب قریب بھی مت آنا، چھوڑ دو. اس کا حساب تو زبردست دینا پڑے گا. اور وہ سکر کیا ہے بتایا، اس وقت تک قریب مت آنا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے، جب تک اس کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہو، جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ نے تم سے کہا کیا، اس وقت تک قریب مت آنا. سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ کیا کہا جا رہا ہے نماز میں؟ فرض ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کوئی نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے قرآن بھر کی عربی سمجھنا، کوئی نہیں بتاتا. کہتے نماز کے قریب مت آنا جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے تمہارے. جب تک زبان اور دماغ کا رشتہ بالکل مضبوط نہ ہو جائے، یہ کنیکشن لوز نہ ہو کہ کہہ کچھ رہے. یہ تو اپنی ہی زبان میں جو نشے میں ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں بولنا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کیا بول رہا ہے، بول رہا ہے اپنی زبان میں اور نہیں جانتا کہ کیا بول رہا ہے. تو جب تک یہ نہ ہو جائے تو زبان جاننا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جتنی جس کے اندر اہلیت ہے، جیسے حالات دیے گئے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور صلاحیت بھی اللہ نے دی، کسی کو زیادہ کسی کو کم. اس سے زیادہ کا حساب وہ نہیں لے گا، ہر ایک کا حساب الگ طریقے سے ہوگا. کسی کو موقع زیادہ دیے، صلاحیت زیادہ دی، اتنا حساب دینا پڑے گا. کسی کو موقع کم دیے، صلاحیت کم دی، اتنا حساب دیا جائے گا. اس سے زیادہ کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے زیادہ کا حساب اللہ نہیں لے گا. اس کا یہ مطلب ہے جتنی صلاحیت دی ہے، جتنے موقع دیے، اس کا حساب ایک ایک پل کا دینا پڑے گا. نہیں ہے آپ میں صلاحیت کے سیکھ سکیں، جس میں نہیں ہے اللہ حساب نہیں لے گا، جس میں ہے حساب دینا پڑے گا. ہمیں بتایا نہیں گیا تھا صاحب، یہ بھی ضروری تھا. ارے جو لوگ 20 سال سے 25 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو اسے تو چھوڑ دیجئے کہ قرآن شریف کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ اور حصہ بھی ملاتے ہیں، باقی سب تو وہی ہے جو بچپن سے یہاں تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سلام پھیرنے تک، التحیات، اور اس کے بعد اور پھر اس سے پہلے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ، ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، سورہ فاتحہ، یہ تو سب وہی ہے. 30 سال سے 40 سال سے اتنے کا مطلب بھی نہیں معلوم جو بلا ناغہ روز آپ کی زبان سے نکلتا ہے نماز پڑھا ہے. نماز کے قریب مت جانا جب تک تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کیا رہے. اتنا تو سیکھ لیجئے، اتنا تو فرض ہو گیا. اب اس کے بعد کا حصہ بھی ضروری ہے. لوگ ڈپلوما کرتے ہیں، 1 سال کا ڈپلوما فرینچ میں کیا، جرمن میں کیا، کر ڈالتے ہیں. اگر قرآن شریف کے صرف معنی، میں عربی زبان کی بات بھی نہیں کر رہا، وہ اس میں زیادہ وقت لگ جائے.
قرآن میں لمیٹڈ محدود الفاظ ہیں، ریپیٹ ہوئے، کچھ اصولوں کے ساتھ میں بہت تھوڑے سے الفاظ کے معلوم ہو جائے، پورے قرآن کے لفظی معنی معلوم ہو جائیں۔ یہ تو وقت بتایا کہ بہت زیادہ وقت ہے، آپ 1-2 سال لگائیے، 1 گھنٹہ روز دیجیے۔ اپنے کیریئر کے لیے تو اپنے بچوں کو 20 سال لگواتے ہیں اور کہتے ہیں 8-10 گھنٹے محنت کرو، اس کے لیے 2 سال 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے کہ اللہ آپ نے 24 ہی گھنٹے تو دیے تھے، ہمارے کام تو 24 گھنٹے میں اپنے تو پورے ہو نہیں رہے تھے، آپ کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، قرآن کے لیے بھی نکالتے ہوں۔ 2 سال کے اندر اتنا سا وقت نکالیں، آ جائے گا۔ اور پھر مواقع، اپارچونیٹیز، اب جگہ جگہ اللہ نے وہ لوگ الحمدللہ وہ موجود ہیں جو سکھا سکتے ہیں آپ کو، نہیں ہر جگہ موجود تھے۔ اس کووڈ نے آن لائن کلاسز کا ایک رواج بچوں میں ڈال دیا، اب ایک جگہ سے بیٹھ کر پوری دنیا کی کلاس ہو سکتی ہے، اور بہت سے کورسز ہیں جگہ جگہ ہو رہے ہیں، جوائن کیجئے اسے، یہاں بھی 2 اپریل سے ایک شروع ہوگا، اسے مت کیجئے، کہیں اور کر لیجئے گا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قرآن کی اصل میں تو بہت سے حقوق ہیں، لیکن سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، یہ سب سے پہلا ہے۔ بہت سے ایسے حقوق ہیں جو آپ نہیں جانتے، یہ تو خیر جانتے ہیں تو سمجھیے نا، سمجھیں گے آپ۔ پھر قرآن جب سمجھ کر، قرآن جب معنوں کے ساتھ میں ہوگا، جب آپ جو تلاوت کر رہے ہوں گے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا۔ اگر آپ کسی جلسے میں بیٹھے ہو، کسی دنیا کی کسی اور زبان کے اندر کوئی تقریر چل رہی، چاہے جتنا اچھا مقرر ہو، دنیا کا سب سے اچھا، ذرا سی دیر میں ادھر ادھر جھانکنے لگیں گے یا اپنی کچھ اور ادھر کی پلاننگ کرنے لگیں گے، اس لیے کہ وہ تو صاحب فرانسیسی زبان میں ہو رہی تھی، ہم کیا سمجھیں، بڑے اچھے تھے وہ۔ یہی تو آپ نمازوں میں کرتے، آپ کو معلوم نہیں تو آپ دنیا میں گھومتے رہتے، جب دنیا میں گھوم رہے ہو تو نماز کیسی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور تک نہیں، نماز کیسی؟ اور وہ تو گھومیں گے آپ ادھر ادھر، جب نہیں سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تو پھر ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ انسانی دماغ ایک وقت میں ایک بات سوچتا ہے، جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ نے کیا کہا، وہ آپ کی سمجھ میں آنا ضروری ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو پھر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ نہیں کہا گیا، تب پھر توجہ ادھر رہے گی، جب ادھر رہے گی تو باقی طرف سے کٹ جائے گی، اور جب ادھر نہیں رہے گی تو دنیا میں جائے گی توجہ، اچھی بھی اس میں سے بری بھی۔ اس کو آپ دیکھیے اور اسے صحیح کریے، اس رمضان سے نیت کر لیجیے کہ ہمیں کرنا ہے، نہ ہو سکے اس مہینے میں پورا، انشاءاللہ اگلے سال تک ہو جائے۔ یہ تو جو کورسز چلے اس کے اندر 40% الفاظ کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں قرآن شریف کے 14 دن میں، معمولی بات ہے 14 دن میں 40% 40% الفاظ سمجھ میں آنے لگے، اس کا مطلب پھر بات کو بہت سے تو خود نکال لیتا ہے۔ اب جیسے آپ کی زبان میں اردو ہندی میں کوئی جملہ بولے، ایک لفظ کا مطلب نہیں معلوم، آ جاتا ہے وہ بولنے سے سمجھ میں کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ خود نکال لیا جاتا ہے، تھوڑا بہت ایسے آنے لگے گا، باقی بہرحال جو 60% رہ گئے یاد کیجیے گا، سیکھیے گا، اس کا وہ 2 سال میں پورے ہوں گے۔ یہ اللہ نے ایسا نظم دیا ہے کہ 40% تو 14 دن میں ہو جاتے، 1-1.5 گھنٹہ دیجیے بس روزانہ، اسے شروع کیجیے گا، یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ سب پر، اس کا حساب دینا ہوگا، تب تقویٰ پیدا ہوگا، جب سمجھ رہے ہوں گے کہ کہا کیا گیا، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، تب روزے ہوں گے، ورنہ فاقے۔ بڑی برکتیں سمیٹنی، برکتیں کیسی؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کھول چڑھا رکھا ہے آپ نے کہ اسے آنے ہی نہیں دے اپنے تک، اس سے جڑیے، اسے سمجھنے کی کوشش کی، تب تقویٰ پیدا ہوگا، تب روزے ہوں گے، ورنہ روزے ہی نہیں ہوں گے۔ واقعے لکھے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، اب عید کے دن بخشے آئے پہنچ گئے ہوئے، خطبے میں سنا ہوگا آپ نے، ہر سال بولا جاتا ہے کہ جتنے آئے وہ سب بخشے آئے آ گئے، اس لیے کہ انہوں نے روزے رکھ لیے۔ روزے تو رکھے ہوں، واقع تو نہ ہوئے ہوں، بات اپنی جگہ درست ہے کہ بخش دیے جائیں گے، کیفیات بڑھ جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے رمضان میں نیکی کی توفیق بڑھ جاتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اس مہینے میں جتنا آپ میک اپ کر لیں گے وہ اور دوسرے مہینوں میں اتنا نہیں کریں گے، اس کا ایڈوانٹیج لے لیجیے، اس کا فائدہ اٹھائیے کم از کم اس بات کا۔ اور ایک آخری مشورہ، باقی تو پھر رمضان سے متعلق بہت سی چیزیں چلتی رہیں گی رمضان کے مہینے میں خطبے میں، لیکن ایک آخری مشورہ اور، جب دن بھر کی
بھوک اور پیاس کے بعد کہ آپ کے سامنے افطاری لگی ہو، ایک سے ایک نعمتیں بہت سی، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق بہت کچھ رکھتا ہے اپنے سامنے، بس اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے بس ادھر ہو گیا، ٹائم ہو گیا، سائرن تو بات کو ہوتا ہے، وہ ہو گیا نا سورج غروب، جلدی سے کھاؤ سے، خالی جگہ جلدی سے۔ لیکن اچھا پھر یہ بھی ہے بھائی دعا قبول ہوتی ہے، لوگوں تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنی خیریت کی، اپنے گھر والوں کی خیریت کی، اپنے کاروبار کی دعائیں مانگتے ہیں، یہ بھی مانگیے، اچھی بات ہے، لیکن اس بیچ میں نہیں، وہ تو دعائیں مانگیے گا اور اس میں ذرا سا شہر والوں کو اور دنیا والوں کو بھی شامل کر لیجیے گا، یہ خالی اپنی اپنی مت مانگیے گا، تو پھر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی۔ یہ دعائیں تو کیجیے جب وقت ہو جائے، اس سے پہلے نہیں، تب جلدی سے ہاتھ بڑھانے کے بجائے 30 سیکنڈ رک جائے، 30 سیکنڈ میں کوئی دیر نہیں ہوگی، وہ جو دیر ہوتی ہے کہ افطاری میں جلدی کرو، وہ تو 5 7 8 10 منٹ گزر جائیں تو دیر ہوگی، ایک 30 سیکنڈ آدھے منٹ رک جائیے، وہ پیک ہوتا ہے جس وقت دل چاہ رہا ہے کہ آپ اٹھا لیں یا پانی کا گلاس اٹھا لیں، اس آدھے منٹ یہ سوچیے کتنے لوگ اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں، کتنے یہاں آپ کے شہر میں ایسے ہیں کہ انہیں یہ نعمتیں نہیں نصیب ہیں، بمشکل کیسے انہوں نے اپنے روٹی کا انتظام کیا ہوا، اس روٹی سے جس کا آٹا انہیں فری مل رہا ہے اس وقت، بڑا گندا سا جو کچھ ملا ہے وہ، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کیسے کچھ لگا کے کھانے کا کر لیا انہوں نے، ان کے یہاں وہ ہے، آپ کے پاس اتنی نعمتیں، تھوڑا سا ان کے لیے بھی دعا کیجیے، ان کا احساس کیجیے، اس وقت جب آپ کو اجازت ہوگی کھانے کی، اس وقت انشاءاللہ وہ چیز پیدا ہوگی جو روزے سے پیدا ہونی چاہیے، یہ روز کریں گے، جلدی جلدی بھرنا نہیں شروع کر دیں گے، ان کا جب روز کریں گے تو اللہ نے چاہا، اس لیے کہ یہ رحمت ہے، ان کے لیے سوچنا یہ رحمت ہے، اور رحمت کے بغیر ساری عبادتیں بیکار ہیں، اس لیے کہ اللہ کا اصل نام رحمت ہے، رحمان اور رحیم، تو ساری عبادتیں جو ہیں وہ یہ روزے فاقہ ہو جاتے ہیں اگر ساتھ میں رحمت نہ ہو، رحمت آپ کے دل میں جگہ ہی نہیں، رحمت اس کو لے کر آئیے، اور اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو میں نے بتایا۔ اب شروع ہونے جا رہے ہیں رمضان، اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کے مناسک عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم۔